اللہ اللہ اللہ۔ یہ 27ویں پارے کی سورۃ رحمان ہے۔ اس سورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ اس جملے کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے تعلیم دی قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو تعلیم دی، صحابہ کرام نے تابعین کو، پھر تابعین نے تبع تابعین کو، اسی طرح آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو فرمایا رحمان وہ ہے جس نے تعلیم دی ہے قرآن کی۔ قرآن پاک کو سیکھنا، قرآن پاک کو سکھانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن خود بھی سیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، پیدا کیا اس اللہ نے انسان کو، سکھایا ہے اس کو بولنا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں جن کی بڑی لمبی لمبی زبانیں ہیں، لیکن اتنی لمبی زبانوں کے ہونے کے باوجود وہ بول نہیں سکتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا ہے، یہ بول کر اپنی ہر بات دوسرے کو سمجھا سکتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے بولنا۔ اگر آپ کو اس کی قدر جاننی ہو، کبھی گونگے سے پوچھیں کہ گونگا اپنی بات کو سمجھانے میں کتنی تنگی محسوس کرتا ہے، کس طرح اشارے کر کے بات سمجھاتا ہے، پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھا دیا وہ زبان سے اپنی ہر بات کہتا ہے۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ سب حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ سورج اور چاند ہم سے بہت دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر بھی نقشوں کے لحاظ سے چاند کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن سورج بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حساب سے چلایا ہے۔ وہ ہر دن ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ہر دن ایک نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے۔ پورا سال ان کی جگہیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا ستارے اور درخت یہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ کیسے سجدہ کرتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے سجدے کا ذکر کیا کہ ستارے بھی درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن کون سجدہ نہیں کرتا؟ انسان بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ آ کر صبح سجدہ کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ دنیا میں وہ سوئے ہوتے ہیں، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر وہ سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت گھاٹے کے اور نقصان کی بات ہے۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو بلند کیا اللہ نے اس کو، اور رکھا ہے اس نے ترازو کو۔ ترازو کو اس لیے رکھا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ نہ تم زیادتی کرو ترازو میں، یعنی تولنے میں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم رکھو تم وزن کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ کمی کرو تولنے میں۔ ترازو کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ ترازو کا تعلق عام دنیا کے ساتھ ہے، مخلوقات کے ساتھ ہے، اس میں انسان کے حقوق العباد متعلق ہیں۔ کہ ترازو اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو شخص بھی دوسرے کو کوئی چیز دیتا ہے وہ تول کر پوری دے، اس میں کمی بیشی نہ کرے، کیونکہ ایسے ہی اندازے سے چلتا رہتا، ایک تو اس میں جھگڑے لڑائیاں ہوتے، اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی کسی کا حق، دن رات لوگ دوسروں کے حق مارتے۔ ابھی بھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے ترازو کا باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا ہے، اس کے باوجود، ترازو ہونے کے باوجود لوگ کنڈوں کے اندر، ترازو کے اندر فرق ڈال کر پھر بھی کمی ناپ تول میں کر رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ادھر قریب ہی جو ہے وہ مچھلیاں بیچنے والے، ان سے ایک آدمی نے مچھلی خریدی اور وزن کے لحاظ سے اس کو کہا کہ یہ 3 کلو ہے۔ اس نے وہاں سے لے کر جب دوسری ایک جگہ سے جا کر تلوایا تو وہ پوری 1 کلو کم۔
اب کنڈوں کے اندر فرق ڈال کر پھر بھی کمی بیشی کر رہے. اب ظاہر ہے تم جب پیسے جتنی چیز کی لے رہے ہو اتنی نہیں دے رہے, یہ قیامت کے دن تم نے اس کی پوچھ ہوگی. تم نے ایک چھٹانک بھی کم دیا تو تمہیں اس کا جواب دینا. حریت الطالبین میں پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے فوت ہو گئے. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, کیا معاملہ؟ وہ کہنے لگے حساب کتاب ہوا ہے لیکن مجھے جنت میں نہیں جانے دیا اور جہنم میں بھی نہیں گیا, لیکن جنت میں جانے فرشتے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں تم نے کسی ہمسائے سے اپنے سے سوئی لی تھی سلائی کرنے کے لیے اور تم دنیا سے آ گئے, سوئی واپس نہیں کی. جب تک سوئی واپس نہیں ہوگی تم جنت میں نہیں جا سکتے. اب سوئی کی کیا حیثیت ہے, چھوٹی سی سوئی ہے تو, لیکن اس کی وجہ سے اس نے کہا خدا کے لیے میرے رشتہ دار میرے بچوں کو کہہ دو ان کو سوئی واپس کر دیں. تو دیکھیں اب چھوٹی سی چیز ہے, ہم یہاں پر دنیا میں رہتے ہیں, ہمارا آخرت پر ایمان تو ہے لیکن یقین بھی ہونا چاہیے. یقین کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاملات ایسے طریقے سے چلائیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہے, جواب دینا ہے. تو فرمایا یہ ترازو اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ تم نہ کمی کرو ناپ تول میں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور زمین کو رکھا ہے اللہ نے لوگوں کے لیے کہ زمین سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اس میں رہتے ہیں, مکان بناتے ہیں, ہر ضرورت اس میں سے پوری ہو رہی ہے. پھر زمین صرف زمین ہی نہیں, فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام, اس میں پھل ہیں جو تمہارے کھانے کے لیے, اور کھجوریں ہیں غلافوں والی. ایسے ایسے پھل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ پھل بھی ہے اس پر چھلکا بھی ہے. جیسے بادام ہے اوپر چھلکا ہوتا ہے اندر مغز ہوتا ہے, پستہ ہے اوپر چھلکا ہے اندر مغز, اخروٹ ہے اوپر چھلکا ہے اندر مغز ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے ایسے پھل بنائے. والحب ذو العصف والریحان, اور دانے ہیں بھوسے والے, ایسے دانے ہیں کہ جن میں دانہ انسان کھاتا ہے بھوسا جانور کھاتے ہیں. گندم ہے, باجرہ ہے, مکئی ہے, چاول ہے, جو ہے وہ دانہ الگ ہو جاتا ہے. تو جانوروں کا بھی اللہ نے انتظام کیا, اس کی قدرت ہے. والریحان, اور ریحان, ریحان خوشبودار بوٹیاں. نیاز وہ ایک بوٹی ہے جب پودینے کی طرح ہوتی ہے, خوشبودار بوٹی اس کو کہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب دو تکذبان تثنیہ کا صیغہ ہے, دو مخلوقات کو خطاب ہے, انسان اور جنات, ان دونوں کا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ رحمان پڑھی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے لفظ پر پہنچے, پہلے پر تو خاموش ہو گئے, تھوڑی دیر خاموش رہے, صحابہ کرام بھی خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم سے جنات بہتر تھے. میں نے جب ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی اور جب میں نے یہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا, انہوں نے فوراً آگے سے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ, اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے, ہم تیرا شکر ادا کرتے. تو یہ انہوں نے جواب دیا. فرمایا تم سے جنات بہتر رہے, انہوں نے اس کا جواب دیا. تو فرمایا پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر جنات جو ہیں, جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا, جنات کو بھی مکلف بنایا. انسانوں کو حکم ہے ایمان لاؤ, نماز پڑھو, روزے رکھو, ایسے جنات کو بھی مکلف ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے, انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک جگہ پر بہت بڑا مجمع جنات کا اکٹھا کیا ہے, آپ تشریف لائیں, ان کو تبلیغ کریں. آپ نے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کو لیا, تشریف لے گئے. روایات میں ہے, پوری ذخیرہ احادیث میں آتا ہے کہ 6 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ کے لیے گئے ہیں. جب گئے تو جنگل کے جب بالکل قریب پہنچے تو ایک جن نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یہ جو آپ ساتھ ایک آدمی کو لا رہے ہیں اس کو ذرا پیچھے ہی رکھیں, کیونکہ ہماری شکلیں بڑی عجیب و غریب ہیں, یہ آدمی ڈر جائے گا. آپ نے پھر وہاں پر قریب ہی ایک دائرہ کھینچا, ایک دائرہ کھینچ کر عبداللہ بن مسعود کو دائرے میں بٹھایا, فرمایا جب تک میں نہ آ جاؤں تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. تو آپ تبلیغ کے لیے چلے گئے, وہاں گھنٹہ 2 گھنٹے لگے, تبلیغ کر کے آئے واپس, تو عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھے تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں دائرے میں بیٹھا تھا تو مجھے عجیب و غریب شکلیں ایسے دوڑتی ہوئی سامنے سے آتی, بڑی کیسے مجھے ٹکر ماریں گی, لیکن جو ہی دائرے کے پاس آتی ادھر نکل جاتی, کبھی ادھر نکل جاتی. آج بھی جو عملیات لوگ کرتے ہیں سیکھتے ہیں وہ دائرہ لگاتے ہیں. آج بھی یہ وہی دائرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا,
تو حفاظت کے طور پر۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا اللہ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے، مثل ٹھیکری کے، مٹی سے بنایا، اس کا خمیر گوند کر۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنات کو شعلے مارنے والی آگ سے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دو مشرقوں کا دو مغربوں کا، ایک سردیوں کا مشرق ایک گرمیوں کا مشرق، ایک گرمیوں کا مغرب ایک سردیوں کا مغرب، دو مشرق دو مغرب۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ چلائے ہیں اس نے دو دریا، ملتے ہیں آپس میں، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان ان کے ایک پردہ ہے، نہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے۔ ایسے دنیا میں ایسی خطے ہیں کہ جہاں پر دو دریا دو سمندر ملتے ہیں، الگ الگ رنگ ہیں لیکن وہ دور تک الگ ہی رنگ رہتے ہیں، مکس نہیں ہوتے آپس میں۔ حالانکہ پانی ایسی چیز ہے سیال ہے، مکس ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے ان کے درمیان ایک پردہ لگا دیا ہے، وہ آپس میں مکس نہیں ہو سکتے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ان سے موتی اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس اللہ کے لیے ہیں کشتیاں جو چلائی گئی ہیں سمندروں میں مثل پہاڑوں کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کشتیاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے، پہلے زمانے میں تو سفر ہوتے تھے، اب امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے، آمد و رفت، تو فرمایا یہ کشتیوں کا چلانا، پہاڑوں جیسی کشتیاں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تم کن کن کو جھٹلاؤ گے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔